الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے کائنات کا فضل ہے کہ اس مالک و خالق نے آج ہمیں ایک بار پھر اپنے فکر اور اپنے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے۔ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، پچھلے درس اور محفل میں بھی ہم نے سنا تھا، یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر شرکت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے انمول موتی اپنے دامن میں بکھیر کے چلے جاتے ہیں سمیٹ کر۔ آج کے موضوع ہمارا درس کا عنوان بہت ہی پریکٹیکل لائف سے بہت ہی اہم ہے، ہماری عملی زندگی میں قدم قدم پہ ہمیں یہ پیش آتا ہے۔ اب اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، اس سے لوگ نابلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان فرشتوں کی فہرست میں ناشکرے بندوں میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات اہل ایمان میں سے نکل کر کافروں میں چلا جاتا ہے۔ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان چلا گیا ہے۔ جب انسان پر مصیبت آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، الم آئے، غم آئے، دکھ آئے، تو اس لمحے میں زندگی کے وہ انسان، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ مرد، دین کہتا ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے تمہاری زندگی میں، بہت اہم بات ہے۔ مالک کیوں؟ کہا یہ دین کا ایک حصہ سمجھو، اسے تمہاری زندگی میں یہ لازمی آئے گا۔ کیسے؟ قرآن پڑھو۔ فرمایا جب تم قرآن کی طرف نظر کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو واضح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ ایک ہوتا ہے ممکن ہے میں آپ کو آزماؤں، پاسبل ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، چاہے تو بندہ آزمائے چاہے تو نہیں آئے۔ میں کہوں لازمی طور پہ میں ضرور آپ کو آزماؤں گا، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میری آزمائش کبھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سعد بھائی نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں آپ کو ضرور آزماؤں گا۔ یہ نارمل بات نہیں رہی، اب حکم تبدیل ہو جائے گا۔ یہ میری تیری بات ہے بھائی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے رب کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ فرمایا تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہیں مال کے نقصان سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ تمہیں پھلوں سے آزمائیں گے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کامیاب وہی ہے کہ جس نے صبر کیا۔ ناشکری کے الفاظ نہیں کہے، کفریہ کلمات نہ کہے۔ جو میں نے ابھی شروع میں بات عرض کی تھی وہ یہ تھی، پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے تو خواتین تو بس حدیں پار کر دیتی ہیں، پھر خاص طور پر ایسے کفریہ کلمات زبان سے نکالیں گی کہ پتہ ہی نہیں حکم کیا ہے۔ پھر اس پہ ذرا فتویٰ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ شرعی حکم کیا ہے اور آپ ایمان کی کس کیفیت پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں مومن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دین نہیں سیکھا نا، وقت نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے جو عالم بنے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب اس آیت کو سمجھیں، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی میں ہمارے قدم قدم پہ کتنی یہ رہنمائی کر رہی آیت۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ تمہاری زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی۔ مالک کہاں کہاں آزمایا جائے گا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہاری جان کے خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہیں آزمایا جائے گا، والجوع اور بھوک سے آزمایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے بھوک سے مراد یہاں تو رمضان کے روزے ہیں، تمہیں روزے رکھوائے جائیں گے، تمہارے خواہشات کو آزمایا جائے گا، تم بھوکے رہتے ہو اپنے رب کے خاطر خوش نودی کے ساتھ
خوش دلی کے ساتھ یا نہیں. بھوک سے آزمایا جائے گا. مالک اور کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس میں لاس سے آزمایا جائے گا، کاروبار میں کمی سے آزمایا جائے گا. کاروبار ٹھپ ہو گیا یار، مارکیٹ ہی نہیں چل رہی، جاب ہی نہیں ہے، اتنے مسئلے. سب سے زیادہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ سی وی دیتا ہوں رسپانس نہیں آ رہا، انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جا رہا، بے روزگار ہوں، جاب لیس ہوں. مانا ملکی مسئلے ہیں، معاشی اور معاشرتی ہمارے بڑے مسئلے ہیں، نظام میں خرابی ہے. لیکن تمہارے رب نے فرمایا وہ نقص من الاموال، اللہ تمہیں مال کی کمی سے آزمائے گا، تمہیں بے روزگاری سے آزمائے گا. اس وقت میں تمہارا زبان سے اپنے رب کے لیے کلمات کیا نکل رہے ہیں یہ فرشتے نوٹ کریں گے. یہ کریں گے، آگے میں حدیث جا کے بتاؤں گا، اور رب پوچھے گا. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس وقت میں اپنی زندگی کے اس مرحلے پر میرے بندے نے کیا کہا ہے، کیا جملے کیا ادا کیے ہیں. یار وہ بھی تو اچھی جاب کر رہا ہے، میرا فلاں کزن کی بھی اچھی جاب ہے، میرے چھوٹے بھائی کی مجھ سے اچھی جاب ہے، مجھ سے کم پڑھے لکھے اچھی جاب ہے، میں ہی کیوں بے روزگار کیوں، میری کیوں جاب نہیں لگ رہی یار، ساری آزمائش میرے لیے کیوں. یہ ناشکری کے الفاظ، یہ تھی آزمائش. اس آزمائش پہ صبر کر کے اگر بندہ اچھے الفاظ کہہ دے، شکر کے الفاظ کہہ دے، اللہ کی آزمائش ہوگی، کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، کوئی بات نہیں. جب اس طرح کے صبر کے الفاظ کہے گا تو بندہ کس میں آ جائے گا؟ صابرین میں. جب صابرین میں آئے تو فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن آپ سمجھ رہے ہیں. فرمایا ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا. مالک اور کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ اچھا مالوں کے نقصان ایک اور تفسیر بھی ہے. فرمایا مالوں کے نقصان سے مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے آزمایا جائے گا. کیسے؟ زکوٰۃ دے کے تمہارے دل میں یہ تو نہیں آتا یار مال تو کم ہو گیا، حالانکہ رب کا وعدہ ہے 70 گنا بڑھا کے رب عطا فرمائے گا. تم رب سے تجارت کرو، رب کو دو، 70 گنا بڑھا کے واپس پھر دو، پھر 70 گنا. بڑی حکایات ہیں اس پہ، کئی درس میں ہم سنا چکے ہیں. لیکن پھر بھی، اور نبی علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں، قسم اٹھا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس چیز پہ قسم اٹھاتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر بھی اگر تمہارے دل میں زکوٰۃ دیتے ہوئے، خیرات دیتے ہوئے، کسی بیوہ کی مدد کرتے ہوئے، کسی یتیم کی شادی کراتے ہوئے، کسی کے گھر میں راشن ڈلواتے ہوئے، کسی محفل میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے سب کچھ کرتے تم رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں بار بار آئے یار میرا پیسہ کم ہو رہا ہے، میری سیونگ کم ہو رہی ہے، کہاں گیا؟ یہ تو اللہ تمہیں آزما رہا تھا. تم نے یہ جملے کیسے ادا کر دیے؟ تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ نہیں، رب کی بارگاہ میں دیکھ کے تم سوچو کہ بس اب بڑھنا ہے، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. ونقص من الاموال، فرمایا والانفس، تمہاری جانوں کو آزمایا جائے گا. جانوں کو کیسے آزمایا جائے گا؟ فرمایا موت سے آزمایا جائے گا یا مرض سے آزمایا جائے گا. موت سے آزمایا جائے گا یا امراض، مرض سے آزمایا جائے گا، چاہے وہ ڈینگی وائرس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کورونا کی صورت میں ہو. اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ اسے اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے. کوئی ایسی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ ہم اسے اللہ کا عذاب کہہ سکتے. ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ابھی، ہم اسے کہیں گے اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس پہ صبر کریں گے، حفاظتی تدبیر اختیار کریں گے. تو یہ جو بھی اتنا ڈینگی وائرس جو وائرل چل رہا ہے، اب اس میں کیا ہے؟ ابھی آگے جا کے بہت کچھ آگے سامنے میں نے سمیٹ کے گفتگو کرنی ہے کہ انبیاء کو کس کس مرحلے پہ کیسے آزمایا گیا. اللہ کے نبیوں کو، ہم میں اور آپ تو کسی اس میں ہی نہیں ہے نا کھاتے میں، اللہ کے نبیوں کو کیسے آزمایا گیا. اب ڈینگی وائرس ہو گیا بھائی، گھر پہ ہو گیا ڈینگی وائرس، ایک بندے کو ہو گیا، پریشان حال، کیا کریں؟ واقعی پریشانی بنتی ہے. اسی کے ساتھ دوسرے بندے کو بھی ہو گیا، ایک ہی گھر میں 3 بندوں کو ڈینگی وائرس ہو گیا. اب ماں کے جملے کیا ہیں، بہنوں کے جملے کیا ہیں، خواتین کے جملے کیا ہیں، کیونکہ میری گھر کی خواتین بھی مجھے سن رہی ہیں اس وقت اور تربیت کی باتیں ہیں. اب یہ لمحہ تھا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا تھا اور تم نے کلمات کیا ادا کیے ہیں. تمہارے پاس مرض آ کے لگا ہے تو تم نے کیا کہا؟ یہ ساری بیماریوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا. اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. فرمایا مرض سے آزمایا جائے گا، تمہیں خوف ہوگا موت کا، اس سے بھی آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمایا تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. پھلوں کی کمی سے، بہت اہم بات ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں نا، آپ سمجھیں 70 80 یا 90% میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ کمی پائی جا رہی ہے. کیا آپ سنیں؟ فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. یہاں پھل، فروٹس، اب وہ فروٹس مراد نہیں ہے کہ کیلے، سیب، انگور، مفسرین نے لکھا ہے. فرمایا پھلوں کی کمی سے مراد پتہ کیا ہے؟ تمہیں تمہاری اولاد سے آزمایا جائے گا. اولاد حدیث میں دل کا پھل ہے، دل کا پھل اولاد ہے، جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. فرمایا اولاد سے آزمایا جائے گا. اولاد سے کیسے آزمایا جائے گا؟
بچے کا انتقال ہو گیا. ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر منظر کیا ہوتا ہے. والدین ٹھیک ہے غم کی صورت ہے, سینہ پیٹنا شروع ہو گئے, شکوے کرنا شروع ہو گئے, کفریہ کلمات کہنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے بیٹے, سگے بیٹے, آپ کا وصال ہو گیا. نبی علیہ السلام کے آنسو شریف رخسار سے ٹپکنے لگے. صحابہ نے دیکھا, اب صحابہ تو پھر صحابہ کرام تھے, وہ جانتے تھے ان کا تو ہر عمل شریعت بن جاتا ہے, ہر عمل سنت ہو جاتا ہے, شریعت کا کوئی حکم ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت میں بھی صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی, کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے آنسو نکل رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فطری محبت رکھی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. یہ آنسو نکلنے اس کا منع نہیں ہے. کہا پھر منع کیا ہے؟ فرمائے نوحہ کرنا, واویلا کرنا, سینے کو پیٹنا, کپڑے پھاڑنا, چیخنا چلانا, میت کے قصیدے پڑھ کے رونا, اس کی تعریفوں کو یاد کر کر کے بیان کر کے رونا, یہ منع ہے. اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. ابھی اتنا ڈینگی وائرس وائرل چل رہا ہے, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ممکن ہے مجھے اور آپ میں سے کسی کو ہو جائے, اللہ کی جان ہے دی ہوئی امانت, ممکن ہے ہم میں سے کسی کی فوتگی ہو جائے, میری فوتگی ہو جائے, تو کیا کریں میرے گھر والے, ساری خواتین, میری مائیں بہنیں کیا کریں پھر؟ سینہ پیٹیں, تعریفوں کے قصیدے پڑھیں, بہت اچھا انسان تھا تو یوں تھا تو وہ تھا. ایک تعریف کرنا الگ ہے, تعریفی کو قصیدے پڑھ کے باقاعدہ ایک مسیحا کھانا بنا دینا اور رونا, یہ شریعت نے منع کیا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں تعلیمات. اس کو جو چپ کرائے, اسے جو سمجھائے, لوگ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں, بھائی وہ ایسی کیفیت میں چھوڑ دو. یہ ایسی کیفیت میں آنے سے پہلے یہ کسی تربیت میں کیوں نہیں بیٹھا, اس نے کیوں نہیں سیکھا دین کیا سکھاتا ہے؟ تو دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے, رونا ہے, منع نہیں ہے. ایسی بھی سختی کوئی شریعت نے نہیں کی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے دکھا دیا, فرمایا اتنا جائز ہے, رو لو. چیخنا چلانا, سینہ پیٹنا, واویلا کرنا, یہ منع ہے شریعت میں. اگر میرے گھر میں یا میرا یا آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, آپ اس دنیا سے چلے جائیں, تو کم از کم ہمارے گھر والوں کے پیچھے تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دین کے مطابق معاملات کریں. ایسا نہیں آتی میت پہ بیٹھ کے جنازے پہ رو رہے ہیں. پھر میں نے عرض کر دیا رونا جائز ہے, واویلا کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, عورتیں نوحے پڑھ رہی ہیں, تعریفیں کر کر کے رو رہی ہیں, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. دین اسلام نے اسے جائز ہی نہیں قرار دیا. حضور علیہ السلام کی ترمذی شریف کی حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے. کچھ لوگوں کے بچے ننھے شہزادے ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, ان کی فضیلت سنے جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی. رب تو سب جانتا ہے, رب پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے امت تک تعلیم جو پہنچانی ہے نبی کی. تو فرمایا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی. فرشتے کہتے ہیں ہاں یا ربی, ہم نے تیرے بندے کی روح قبض کی. کہا تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا, تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا. اولاد دل کا پھل ہے. غور کرتے ہیں یا ربی جی. فرمایا یہ بتاؤ, اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ جب تم نے یہ کیا تو میرے بندے کی زبان پہ کیا تھا. کتنی اہم بات ہے. رب سننا چاہتا ہے کہ وہ لمحہ, جس لمحے میں نے اپنے بندے کو آزمایا, اس کی زبان پہ کلمات کیا تھے, وہ جملے کیا تھے, بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں یا رب جب ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو اس کی زبان پہ شکر کے, حمد کے کلمات تھے, وہ تیری تعریف بیان کر رہا تھا, اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے انا للہ پڑھا. اب سنیں حدیث, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. جو اس نے میری تعریف بیان کی نا, یہی اس کا جنت میں محل کا نام ہوگا. کہ اس خوبصورت ایک جنت میں, ترمذی کی حدیث, خوبصورت ایک مکان بناؤ جس کا بچہ انتقال کر گیا. اس نے صبر کیا, زبان سے کلمات کیا ادا کیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اے رب ہم بھی تیرے لیے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے. کہا یہ کلمات جب ادا کر دیے نا تو کہا بس اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ ہے دین کی تعلیمات. آج ہمارا بچہ اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اللہ اپنی امانت لے, تو ہماری زبانوں پہ کلمات صبر کے ہونے چاہیے. یہ دین نے سکھایا ہمیں مشکلات میں کیسے ریئیکشن دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی احادیث ہیں, اور انبیاء کی سیرت کا ہم ایک سلسلہ لے کر چل بھی رہے ہیں, اس پہ بھی میں عرض کر دوں گا.
انبیاء کو بہت آزمایا گیا, بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں دستک دے رہی ہے, لیکن وہ ابھی نہیں سناؤں گا آپ کو. پہلے انبیاء کی آپ کو میں بتاؤں آزمائشیں کیا ہیں, پھر آپ ذرا سنیے گا نبی علیہ السلام فرما کیا رہے ہیں. ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا حضور علیہ السلام نے کس لیول کی بات ارشاد فرمائی ہے. آپ جب تک جانیں گے نہیں نا کہ حضور علیہ السلام کے دیگر انبیاء پہ کیا آزمائشیں آئی ہیں تو پتہ لگے گا پھر. اچھا, آزمائش آتی کیوں ہے, یہ ساری چیزیں ذرا سمجھیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا مومن کو جو تھکن ہوتی ہے, زخم لگنا دور ہے, آپ قربان جائیں اپنے دین پہ, فرمایا مومن کو جو تھکن ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, یہاں تک کہ فرمایا ایون کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ کئی جملہ کہتا ہے اور بالکل صحیح کہتا ہے, اس کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. میرا بندہ اگر گناہ گار ہے, گناہوں میں ملوث ہے, تو کیا ہوا, میں اسے بیماری دے کے اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا, میں اسے غم دکھ دے کے اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا. فرمایا پیر میں تمہارے کانٹا بھی چبھے تمہارے گناہوں کو رب معاف فرماتا ہے اس کے بدلے میں. فرمایا آزمائش آتی کیوں ہے, زبان پہ جملے کیا ہیں خواتین کے, ساری مصیبتیں ہم پہ ہی آ گئیں. ایسے جملے, میں کیا بتاؤں آپ کو معاشرے کے مسئلے کیا ہیں, پھر آپ بھی واقف ہیں کس طرح سے خواتین ریئیکشن دیتی ہیں. بے صبری کے جملے, ناشکری کے جملے, کفریہ کلمات نکل گئے مجھ سے. ہم کیا اتنے گناہ گار ہو گئے, اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال دی. ہم کیا اتنے برے ہو گئے کہ ہم پہ آزمائش آ گئی. آپ نے دین پڑھا, آپ نے اپنے نبی کے فرمان کو سنا کہ کس پہ آزمائش آتی ہے, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ آزمائش آتی ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کیا 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 حدیث مبارکہ کیا ہے, سبحان اللہ. فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کس دور میں ہم جی رہے ہیں, ہم دین کو الٹ سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں اس لیے اس پر مجھ پر آزمائش آ رہی ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھ پر آزمائش آ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ جس سے نبی اسلام فرما رہے ہیں, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے قیامت کا دن ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہاں ہیں میری حمد بیان کرنے والے, اٹھیں, حمد بیان کرنے والے اٹھیں گے, جنت میں چلے جاؤ. اللہ فرمائے گا روزے دار کہاں ہیں جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے, کھڑے ہو گئے, جاؤ جنت میں. فرمایا حاجی کہاں ہیں جنہوں نے میرے لیے حج کیا, کھڑے ہو گئے جنت میں. آج میری زندگی میں محرومیاں بہت ہیں. میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس بنگلہ نہیں ہے, میرے پاس مال و دولت نہیں ہے, میرے پاس آرام و آسائش نہیں ہے, میرے پاس عیش و عشرت نہیں ہے. یہ نہیں ہے نا, تو پھر اس کا انعام آخرت میں سنو کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نمازیوں کو, حاجیوں کو, سخیوں کو, صدقہ کرنے والوں کو سب کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور پھر رب فرمائے گا اب میرے وہ بندے کھڑے ہو جائیں کہ جو دنیا میں میری مصیبتوں پہ صبر کیا کرتے تھے, وہ بندے کھڑے ہو جائیں گے. اور رب فرمائے گا آج وہ دن ہے, نہ تمہارے لیے میزان عمل لگایا جائے گا, نہ تمہارا حساب کیا جائے گا, بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اجر یہ ہے کہ تم نے میری مصیبتوں میں صبر کیا ہے, قبول کیا ہے, یہ تمہارا اجر ہے. اب جو حدیث کا جملہ ہے اور جو الفاظ ہیں وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں آرام, آسائش, بنگلے, محل اور جو خواہش کی وہ مل گیا, جب وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ بارش کی طرح انعام و اکرام کی برسات اللہ رب العزت کی ان بندوں پر ہو رہی ہے جن پر مصیبت آئی, تو ان کے کلمے اور ان کے جملے کیا ہیں, ان کی بات کیا ہے. حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں آرام اور سکون ملا وہ کہیں گے اے اللہ کاش ہمیں کینچیوں سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے, لیکن ہمیں وہ مقام مل جائے جو مصیبت پہ صبر کرنے والوں کو ملا ہے. یہ ان کے جملے ہیں جو آج دنیا میں عیش و آرام آسائش میں رہ رہے ہیں, ان کے جملے ہیں. فرمایا کاش آج ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جائے لیکن ہمیں وہ مقام مل جائے جو ان مصیبت پہ صبر کرنے والوں کو ملا. یہ مقام اسے ہی ملے گا جس کی زندگیوں میں محرومیاں ہوں گی, دنیاوی طور پہ آزمائشیں ہوں گی. ہم کہتے ہیں سب کچھ ہمیں اسی دنیا میں مل جائے. ایک اور حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں, انسان بندہ مومن, اللہ کا مومن بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ گناہوں کا انبار ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کی موت کو سخت کر دیتا ہے, اس کی موت کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. پھر کیوں؟ فرمایا اس مصیبت پہ, اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو کم کر کے
گناہوں سے بالکل صاف کر کے اللہ رب العزت اپنے پاس بلاتا ہے. اور جب کافر کی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے. کب؟ اگر اس نے دنیا میں کوئی بظاہر نیکی والے کام کیے ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی ایمان والوں کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں. فرمایا جب کافر غیر مسلم کوئی اچھے کام خدمت خلق کے کر دیا، کوئی نیکی کا کام جو ہمارے دین میں ہے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ دنیا میں ہی اس کو اجر مل جائے گا، اس کی موت آسان ہو جائے گی. لیکن مومن کے لیے موت مشکل کر دی جاتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کے میرے سامنے آ جائے. سب سے زیادہ امتحان میں کس کو ڈالا گیا؟ سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا؟ بہت ساری چیزیں اس وقت میرے پیش نظر ہے، لیکن میں ضرورت کے پیش نظر کچھ چیز آپ کو سنا رہا ہوں. بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھیں. اللہم آپ کو پیغام سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا بولے سبحان اللہ. ہر بار وہ عنوان اور وہ ماحول نہیں ہوتا کہ ہم نعرے لگائیں. ہر بار وہ بات نہیں کی جاتی کہ جس میں آپ کے خون کا جوش بڑھ جائے. کچھ عنوان زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے بہت ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے اس میں عمل کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہوتا ہے. یہ مصیبت زندگی میں آنا اور آپ کا آزمایا جانا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے زحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ نعمت ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے. فرمایا کہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں میں آپ کو عرض کروں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت ایک بات مشہور ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیں گے آج ہم. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کو بہت سخت بیماری ہو گئی، نعوذ باللہ. کچھ ناقص کتابوں میں، کمزور کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو سمجھ بھی لیا کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اتنی سخت بیماری تھی نا. وہ عجیب عجیب کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. کیڑا اڑ جسم سے ہٹ کے جانے لگا تو انہوں نے پکڑ کے کہا تو کہاں رزق ڈھونڈے گا، یہی جسم تیرا رزق ہے. تو اب دیکھیں یہ برکت والی محفل علماء کی ملے ہیں، بندہ علم کے درمیان بیٹھے تو اسے پتہ لگتا ہے اصل باتیں کیا ہیں. کچھ ہر بات کتاب میں لکھی ہو، یہ صحیح ہو، یہ درست ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو نبی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہر اس عیب سے پاک ہوتا ہے جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں. یہ لازمی ہے یہ عقیدہ. اگر آپ نے اس عقیدے میں کمپرومائز کیا تو آپ کا ایمان خطرے میں. ہر نبی اس عیب سے پاک ہوگا جس سے لوگ گھن کھائیں گے. تو لہٰذا اس عقیدے کے تحت یہ بات بالکل باطل ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری کوئی نہیں تھی کہ نعوذ باللہ آپ کے جسم سے کیڑے نکل جاتے. البتہ سخت بیماری تھی، بہت سخت بیماری تھی، آزمائش تھی آپ پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری بہت سخت ہوئی تھی. صرف یہ بیماری نہیں تھی، صرف یہ آزمائش نہیں تھی. کیا تھا پھر؟ آپ کا گھر گر گیا، گھر گر گیا، اور اس کے نیچے آپ کی ساری اولادیں دب کے مر گئیں. یہ کم آزمائش ہے؟ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے. شریعت سے تو خاموش کر رہا ہے، سننا آسان ہے. اولاد، اگر ایک اولاد کا انتقال ہو جائے تو ہم تو سنبھالے نہیں سنبھلتے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی ہیں. آپ کی تمام اولاد، گھر گرا، اس کے نیچے دب کے مر گئی. آپ کی سینکڑوں بکریاں تھیں، چرواہے، آپ کے پورا بزنس کاروبار تھا، سب مر گئے. اتنی سخت آزمائش، اتنا لاس بزنس میں. آج تو تھوڑا سا پروفٹ کم ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی آزمائش ہو گئی، ماہانہ گزارا نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی کی ساری اولادیں گھر کے نیچے دب کے مر گئے. سارے جانور، بکری، بھیڑ سب مر گئے. اور پھر سخت بیماری لگ گئی، بخار بھی تو جسم کی بھی بیماری، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف آپ کی بیوی نے آپ کا ساتھ دیا، وفاداری نبھائی. ایسی سخت آزمائش آئی. پھر ایک وقت آیا جب وہ آزمائش پہ پورا اتر گئے تو وہ بشر الصابرین، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت عطا فرما دی، آپ کی اولادیں بھی زندہ فرما دی، آپ کے کھیتی اور باڑی اور آپ کے جانور بھی زندہ فرما دی. اس طرح سے اللہ رب العزت نے انعام فرمایا. بندے کو آزمایا نا، بندہ آزمائش پہ پورا اترا. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. آپ کی زوجہ نے نوٹ کر لیا آپ صحت یاب ہو گئے، لیکن آپ کی اداسی اور بڑھ گئی. جب بیماری تھی تو اتنا اداس نہیں تھے، صحت یاب ہو گئے تو اداسی بڑھ گئی. معاملہ الٹ ہے. کہا میرے سرتاج ایک پریشانی ہے. کہا آپ جب بیمار تھے تو اتنے اداس نہیں تھے، جب صحت مند ہو گئے تو اداس کیوں ہیں؟ کہا یہ تو راز ہے میرے رب کے اور میرے درمیان، راز ہے، راز رہنے دو. کہا یہ راز مجھ سے کیسا راز ہے، مجھے بتائیں نا. کہا بات یہ ہے کہ جب میں سخت بیماری میں تھا، میری اولادیں بھی مر گئیں، میرے جانور بھی مر گئے، میں سخت بیماری میں، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا.
تو پورے دن کے 24 گھنٹے میں ایک بار رب کی طرف سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. کب میں صحتیاب ہو گیا تو وہ آواز نہیں آتی, اس لیے میں اداس رہتا ہوں. اللہ کے بندے جب آزمائش میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کی قربتوں میں ہوتے ہیں. اللہ کے بندے نیک, حضور اسلام کی حدیث ہے کہ ہر بندے کو اس کی دینداری کے حساب سے اللہ آزماتا ہے. جو جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہو جاتی ہے. دینداری کے حساب سے آزمایا جائے گا. دنیا دار کی تو موجیں لگیں گے, ششکے ختم نہیں ہو رہے, عیش لگے ہوئے, چائے پینا, کھانا پینا, ہوٹلنگ, یہ تو وہ, آؤٹنگ, سب چل رہا ہے. موجیں, اس کی جاب بھی اچھی چل رہی ہے اس کی. یار میں بھی تو اسی ایج کا ہوں, میں بھی تو اتنی تعلیم رکھتا ہوں, میں کیوں آزمائش میں ہوں؟ فرمایا تمہیں تمہاری دینداری کے حساب سے آزمایا جائے گا. جتنے دیندار ہوگے اتنا ہی سخت آزمائش ہو جائے گی. جتنا تم نیکیوں کی طرف بڑھو گے اتنے ہی تمہیں تانے سننے کو ملیں گے, یہ مولوی بن رہا ہے, یہ داڑھی رکھ رہا ہے, یہ امامہ سجا رہا ہے, یہ کام یہ اس عمر میں کرنے کے ہوتے ہیں. یہ سارے تانے تمہیں سننے کو ملیں گے. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا اگر تم نے صبر کر لیا اور استقامت کے ساتھ چلتے رہے تو یہی تانے دینے والے فخر سے تعارف کرائیں گے یہ ہمارا بھتیجا ہے, فخر سے تعارف کرائیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے, فخر سے تعارف کرائیں گے یہ ہمارا بھائی ہے. یہ تانے دینے والے تمہارے ساتھ تمہارے بازو بن کے کھڑے ہو جائیں گے صبر کرنے والوں کے لیے. شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو. حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت, کتنی سخت آپ کو میں نے بتایا تکلیف اور بیماریاں, آپ نے صبر کیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی, یہودی پیچھے لگ گئے, آپ درخت کی طرف گئے, درخت کھلا, روایت ہے درخت کھلا, آپ نے درخت میں پناہ لے لی, درخت کے اندر آئے, درخت بند ہو گیا. درخت کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا, سیف ہو گئے. یہودی گزرے تو کیسے نظر آئے؟ تو شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے. شیطان نے یہودیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس درخت کے اندر اللہ کے نبی ہیں. یہودیوں نے آرا لیا, آرا کوئی تماشا لبے بام نہیں ہے, کوئی سوئی نہیں چبائی جا رہی, کوئی کیل نہیں لگ رہی, کوئی ہلکا پھلکا زخم نہیں ہے. آرا لیا اور درخت کو بیچ میں سے کاٹنا شروع کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں سے 2 ٹکڑے کر دیے. میں اور آپ کیا زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کیا آزمایا گیا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت پر اللہ کی ناشکری شروع کر دی, کفریہ کلمات بکنا شروع ہو گئے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اللہ کے نبیوں کو جسم سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا, یہ آزمایا گیا. اتنی آزمائشیں آئی ہیں. یہ میں نے 1-2 نبیوں کی ذکر کیا, اور بھی تذکرے ہیں. اب سنیں, حضور علیہ السلام سے پوچھ رہے صحابہ کہ حضور کیا آپ کو بھی آزمایا گیا؟ یہ 2 آزمائشیں میں نے بتائی نبیوں کی کتنی سخت. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سب نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے, سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے. میرے اور آپ کے نبی پہ کتنی سخت آزمائشیں گزری. کئی کئی دن فاقے سے چولہا نہیں جل رہا. ہمارے تو ایک دن چولہا نہیں بجھتا, ایسا کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. کئی دنوں تک فاقے سے ہر آزمائش پہ پورا اترے. حضرت لقمان علیہ السلام, آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا, بڑی خوبصورت بات سمجھائی. آپ نے کہا دیکھو بات یہ ہے, زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئے, جو بھی پریشانیاں آئے, تم یہ سمجھنا کہ یہ پریشانی اللہ نے مجھے چھوٹی دی ہے اور مجھے بڑی پریشانی سے بچا لیا ہے. ایک فارمولا سکھا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے سکھایا. کیا سکھایا؟ کہا زندگی میں تمہیں, یہ آپ مجھے سنائیں یہ فارمولا, زندگی میں تمہیں جب بھی کوئی بڑی پریشانی آئے, کیا ہے تو تم سمجھنا کہ یہ بڑی نہیں ہے, یہ چھوٹی ہے, اللہ نے مجھے بڑی پریشانی سے بچا لیا. یہ فارمولا یاد رکھیے گا. کیسے سمجھ میں آئی یہ بات؟ بیٹے کو نہیں آئی سمجھ میں. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کی میں نے بات سن تو لی ہے, عقل میں نہیں آ رہی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ایک تو میں مصیبت میں بھی ہوں, پھر بھی میں سوچوں کہ میں بڑی آزمائش سے بچ گیا, جو کہ میرے سامنے بھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کس مصیبت سے بچاؤں. آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک بستی ہے وہاں فلاں جگہ اللہ کے نبی بھی ہیں, ایک جگہ ہم چلتے ہیں, میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں. یہ طریقہ سیکھیں کہ کوئی چیز آپ کلیئر نہ کر رہے ہو تو ضروری نہیں آپ اپنے فلسفے جھاڑنے لگیں, پکڑیں اور عالم کی بارگاہ میں لے جائیں. آؤ میں تمہیں سکھواتا ہوں, آؤ میں تمہیں سنواتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا, کہا آؤ میں وہاں چلتا ہوں لے کر, تمہیں یقین آ جائے گا اس بات پر. دونوں باپ بیٹے نے سفر باندھا, جانور بھی, کھانا بھی, پینا بھی ساتھ. چلتے 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 رستے میں کھانا پینا ختم, جانور بھی تھک گئے. اب حضرت لقمان نے دیکھا کہ فلاں جگہ ایک بستی دھواں دھواں سا نظر آ رہا ہے, جیسے کوئی رہائش ہے وہاں پہ. آپ نے کہا چلو پیدل کا سفر کرتے ہیں. پیدل اترے, چلتے ہوئے اس بستی کی طرف بڑھنے لگے. عیون الحکایات میں یہ روایت ہے. بڑھنے لگے نا, ایک ہڈی جس کی نوک بنی ہوئی تھی وہ بیٹے کے پیر پہ لگی, اور اتنی شدت سے لگی کہ اوپر سے نکل آئی. حضرت لقمان کے بیٹے کے پیر میں اتنی شدت سے ہڈی لگی کہ اوپر سے نکل آئی, آر پار ہو گئی. حضرت لقمان نے جیسے ہی دیکھا آنسوں سے رونے لگے.
اللہ اکبر. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا آنسوں والی بات. تو بیٹے نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آزمائش چھوٹی ہے تو آپ اس پہ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں آزمائش پہ نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں تم میرے بیٹے ہو, میرے دل کو تکلیف ہوئی, تمہیں تکلیف پہنچی تو. کہا پھر اب مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں ہوں, میرے پیر سے ہڈی آر پار ہو گئی, اتنی شدید تکلیف. اور پتہ کتنی تکلیف؟ کتاب میں لکھا ہے کہ اس بیٹے کو اتنی تکلیف ہوئی, وہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. آپ نے پانی ڈالا, جس طرح سے بھی اسے ہوش میں لایا, وہ ہوش میں آیا, وہ ہڈی نہیں نکل رہی, بڑی تکلیف ہے. اب بیٹے کا سوال ایسے موقع پہ وہی ہے جس سوال کا جواب لینے کے اس بستی میں جا رہے ہیں. کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں کیسے بڑی مصیبت سے بچاؤں, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں ہم بیٹے نے مجھ سے سوال پوچھا ہی تھا کہ کوئی روح پوش اور سفید امامے والا, اور کیسے؟ فرمایا نقاب پوش, یوں بالکل نقاب, چہرہ نظر نہیں آتا, جسم نظر نہیں آتا, آواز آ رہی ہے. کہا کون؟ کہا تم لقمان ہو؟ کہا ہاں. کہا حکیم لقمان ہو؟ کہا ہاں. کہا آپ کون؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں. بولے سبحان اللہ. کہا آپ سامنے کیوں نہیں آتے, آپ نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا مجھے صرف اللہ کے انبیاء دیکھ سکتے ہیں اور فرشتے دیکھ سکتے ہیں. کہا آپ حاضر کیوں ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ جس بستی میں تم جا رہے تھے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس بستی کو الٹ دوں, اس پہ عذاب نازل ہونے والا ہے بستی میں, اسی وجہ سے تمہارے بیٹے کے پیر میں ہڈی کو چبا دیا گیا ہے تاکہ تم اس بستی میں تباہ و برباد ہونے سے بچ جاؤ. بڑی مصیبت سے بچایا اللہ نے کہ جان جاتی, چھوٹی مصیبت آ گئی. بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. حضرت جبریل امین نے اپنے نورانی ہاتھ اس بیٹے کے پیر پہ پھیرے, پیر بالکل ٹھیک ہو گیا. برتنوں پہ پھیرے, برتن کے پانی اور کھانا بھر گیا, جانور بھی دوبارہ صحیح ہو گئے. اور لکھا ہے, آخری الفاظ لکھے ہیں کہ کئی دنوں کے دور, دنوں کی مسافت اور ڈسٹینس تھا گھر پر ابھی واپس جانے میں, تھوڑی دیر میں باپ بیٹا اور سامان سمیت گھر پر پہنچ گئے. یہ ہے دین. بڑی مصیبت بڑی نہیں ہے, کتنی بڑی مصیبت آ جائے آپ سوچیں, ذہن بنائیں اپنا صبر کا کہ یار یہ بڑی مصیبت نہیں, یہ تو چھوٹی مصیبت ہے, اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, وقت کیونکہ قلیل ہے, اختتام کی طرف میں آتا ہوں. بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش. آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جب آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایسا ہو جائے نا, بس صبر کا ذہن بنائیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. حضرت آسیہ, آپ جانتے ہیں حضرت آسیہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت آسیہ ہیں فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں, اور سلمان تھی اس دور کی. فرعون کو پتہ لگ گیا, فرعون کی بیوی نبی پہ ایمان لے آئی. فرعون نے کہا چلو سزا دیتے ہیں. اب دیکھیں, مرد ذات اور عورت ذات صنف نازک ہے. عورت ذات صنف نازک ہے, مرد کو اللہ رب العزت نے وہ مزاج اور وہ نازک پن نہیں عطا کیا جو عورت کو عطا کیا. عورت کے لیے چھوٹی تکلیف بھی بڑی ہو جاتی ہے, آزمائش بڑی ہو جاتی ہے. عورت ذات حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرعون نے تختے پہ لٹا دیا, رسیوں سے بنوا دیا, اور ہاتھوں پہ بڑی کیلیں ٹھکوا دیں, میخیں لگوا دیں, کیلیں ٹھکی ہیں. اور عورت کو بھی سلام ہے, یہ عورت پھر کوئی آج کے دور کی عورت تھوڑی نہ تھی, یہ تو حضرت آسیہ تھی. کہا ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ کلمہ چھوڑ دو. کہا یہ جان جا سکتی ہے, میں اپنے رب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. ڈٹی رہی, نہیں چھوڑا کلمہ. پھر کیا ہوا؟ اتنی سخت آزمائش میں جب پوری اتری تو پھر کیا تھا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. کیا خوشخبری ملی؟ کہا خوشخبری ہے, سبحان اللہ, کیا خوشخبری؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت حضرت آسیہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح فرمائے گا. یہ مقام ملے گا. فرعون کی بیوی کہاں, میرے اور تیرے نبی کی شان اور عظمت کہاں, لیکن رب کے نام پہ قربانیاں برداشت کر کے اپنی خواہشات اپنے نفس پہ گرا قدر بوجھ اٹھا کر برداشت کیا, حق پہ ڈٹی رہی, تو پھر رب نے بھی کوئی کم انعام نہیں دیا. فرمایا جنت میں تیرے اپنے نبی سے تیرا نکاح کرا. یہ انعام ملے گا, یہ پروٹوکول ملے گا. ایک وہ داستان بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی حضور, نیا نیا اسلام اس وقت اٹھا تھا, چلا تھا دین اسلام کی دعوت. کہا حضور دعوت اسلام دینی ہے. نبی اسلام حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے لگے کہ ابھی نہیں, ابھی کافروں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن دل میں جب جذبہ ایمان پل رہا ہو تو پھر کیسے رکیں. کہا حضور اجازت دیں, کھلے عام مجھے دعوت ایمان سب کو دینی ہے. حضور اسلام کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں مین جگہ پر آ کر دعوت دینا شروع کر دی. سخت ترین ظلم کافروں نے ڈھائے, کافر بڑے آگے اور زاروں قطار مارنے لگے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے اپنے نبی علیہ السلام کو بچا رہے ہیں.
کہ میرے نبی علیہ السلام کو کوئی نہ چھوئے. کوئی لاتیں مار رہا ہے حضرت ابوبکر کو لگ رہی ہیں, کوئی گھوسے مار رہا ہے, کوئی کیسے مار رہا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں میرے محبوب کو نہ لگے. روایت میں لکھا اتنا مارا. کیوں؟ جانی دشمنی تھی, مالی دشمنی تھی, خاندانی دشمنی تھی؟ نہیں, صرف دین کے نام پہ مار کھا رہے ہیں, نبی کی محبت میں مار کھا رہے ہیں. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو لہو لہان کر دیا, خون نکل رہا ہے آپ کا. اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے والوں کو خبر پہنچی, دوڑتے ہوئے آپ کو اٹھا کر لے کر گئے, آپ بے ہوش گھر پر لے کر گئے. جو جملہ لکھا ہے نا, وہ جملہ محسوس نہیں کیا جا سکتا, وہ امیجن نہیں کیا جا سکتا. جملہ لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ناک نہیں مل رہی تھی, اتنا منہ سجا دیا تھا مار مار کے. آپ کی ناک, یہ ناک کتنی اٹھی ہوئی ہوتی ہے چہرے سے, فرمایا اتنا آپ کے منہ پہ سوجن تھی, آپ کی ناک کا نہیں پتہ لگتا تھا, اتنا مارا تھا شدید. بے ہوش, خاندان والے جمائے, ہوش میں آئے تو ہم بدلہ لیں گے. ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پتہ کیا جملہ کہا حضرت ابوبکر صدیق؟ جیسے ہی ہوش میں آئے فرمایا میرے نبی کا کیا حال ہے. رشتہ دار اٹھے, کافر تو تھے, اٹھے بھاگ گئے. کہا اس کے پاس تو ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پٹ کے آ رہا ہے, ہوش میں آ کے بھی اس کا نام لیتا ہے. سب گئے, ناراض ہو کر چلے گئے. ہوش میں, اتنی تکلیف میں ہوش میں آ کے بھی سب سے پہلا نام جس کا لبوں پہ آیا, کتنی محبت ہو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو. کہا میرے نبی کا کیا حال ہے. اما جان بھی مسلمان نہیں ہے ابھی, امی بھی مسلمان نہیں ہے, والدہ. کہا بیٹا ساری باتیں بعدیں ہوں گی, تم کچھ کھا لو, کچھ صحت بن جائے, کچھ لے لو. کہا نہیں, میرے نبی کا کیا حال ہے. کہا مجھے نہیں پتا تمہارے نبی کا کیا حال ہے. کہا بھائی کام کریں. کہا کیا کام کروں. کہا حضرت عمر کی بہن کے پاس جائیں, ام جمیل کے پاس, ان سے پوچھیں میرے نبی کا کیا حال ہے. آپ گئیں, پوچھا, انہوں نے کہا کون نبی, میں نہیں جانتی. اسلام ظاہر کرنے کی اس تک اجازت نہیں تھی, فتنہ تھا, فساد تھا, کافی زیادہ تھے. کہا مجھے حضرت ابوبکر صدیق میرے بیٹے نے بتا دیا ہے, آپ مسلمان ہیں, بتائیں آپ کے نبی کا کیا حال ہے. کہا نبی ٹھیک ہے اور تشریف فرما ہے. تو وہ نا حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھنے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ آپ کے نبی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں اپنے نبی کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. سہارا دیکھ کے بڑے دشواری اور آزمائش کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. حضور علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھی تو آپ پھوٹ کے رونے لگے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روایت میں لکھا ہے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گلے لگے اور پھوٹ کے دونوں رونے لگے. محبوب اتنا روئے, روتے رہے. والدہ کھڑی ہے پاس. حضرت ابوبکر صدیق, آپ سوچیں نا کتنا مارا ہوگا کہ منہ پہ اتنی سوجن کے ناک کا پتہ نہ لگے. یہ سارے زخم کس کے نام پہ کھائے ہیں, اپنا سب کچھ کس کے نام پہ قربان کیا ہے. اتنی تکلیف میں بھی ایک لقمہ حلق سے نہیں اتر رہا کہ مجھے میرے محبوب کا چہرہ نہ دکھ جائے تو میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق گلے لگ کے حضور علیہ السلام سے رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق سے نبی علیہ السلام نے پوچھا, اے ابوبکر اگر کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ, ایسے وقت میں بھی دنیا نہیں مانگی. فرمایا یہ میری والدہ کھڑی ہیں, آپ دعا کریں اللہ انہیں مسلمان کر دے. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی, وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے, اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ایسے وقت میں بھی دین کا درد ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے, میرا دین سے محروم نہ رہ جائے بندہ, میری والدہ دین سے محروم نہ رہ جائے. ہم کون سی آزمائش سے گزرے اب تک, کون سی مصیبت آئی ہماری زندگی میں, نہیں آئی, اور دین کی طرف بڑھے ہیں. ذہن بنا لیں اور تیار رہیں کہ آپ پر آزمائشیں آئیں گی, آپ پر مصیبتیں آئیں گی, اور صرف ایک کام کرنا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں میں سے ہو جانا ہے. تو اللہ بشارت دیتا ہے, فرمایا خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آپ تمام کو ہی پتہ ہے کس طرح سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا. آپ نے آزمائش پہ صبر کیا, مصیبت پہ صبر کیا. تو یہ آزمائش ہے بھائی پیارے, آئے گی. ایک وظیفہ سمجھ لیں, اگر آپ کسی بڑی مصیبت میں آ جائیں تو ایک وظیفہ بھی حضور علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے. فرمایا جب تم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. بڑی پریشانی کا وظیفہ ہے, کوئی ہلکا وظیفہ نہیں ہے. فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اور ایک خوبصورت حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہر خوف زدہ کی امان ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا, آپ کے لبوں میں بھی تب یہی تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, کہ کیا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے.
اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہ وظیفہ آپ یاد رکھیں، کوئی مصیبت آ جائے شکوہ نہیں کرنا، لوگوں کے آگے نہیں رونا، یہ وظیفہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور رب سے دعائیں کریں، اے رب یہ زحمت نہیں ہے، یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اپنی آزمائش کے لیے چنا ہے. حدیث میں ہے بعض اوقات اللہ نے اپنی بارگاہ میں تقدیر میں بندے کا درجہ فکس کر دیا ہوتا ہے کہ اسے اس درجے پہ آنا ہے. حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو مفہوم. بندہ محنت ہی نہیں کر رہا، بندہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا، وہ تہجد ہی نہیں پڑھ رہا، وہ نوافل ہی نہیں پڑھ رہا، وہ نفلی روزے ہی نہیں رکھ رہا، وہ تسبیحات ہی نہیں پڑھ رہا کہ اس رتبے تک جائے. اور اللہ نے سوچ رکھا ہے، اللہ نے فکس کر رکھا ہے کہ میرا یہ بندہ اس رتبے تک آئے گا، یہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میرے بندے کو اس درجے پہ آنا ہے. لیکن وہ بندہ اس درجے تک جانے کے لیے محنت نہیں کر رہا وہ والی، یا کسی آزمائش کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا، تو حدیث ہے اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس درجے تک آ جاتا ہے. کتنی پیاری حکمت اور فلسفہ ہے. بعض اوقات اللہ رب العزت آپ کو اس درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے جو درجہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. آپ صبر کریں، تو اس کو صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں. اور وہ جو بات تھی نا، وہ بہت اہم بات ہے. جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو واویلا نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، تحمل کے ساتھ. غم میں رونا ہے، رو سکتے ہیں، اجازت ہے، آپ آنسوؤں سے رو سکتے ہیں، لیکن آوازوں کے ساتھ چلا کر قصیدے پڑھ کے مرثیے پڑھ کے یہ اجازت نہیں ہے. اللہ کی کائنات ہمیں دین حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.